عید قربان آنے والی ہے اور ہمارا واٹر کولر مافیا اپنے دلائل تیز کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر سال عید کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، نئے نئے ویڈیوز آتے ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں جن پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ what type of کسٹرفلکری از دس۔ آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، بھی فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عید قربان آ رہی ہے اور جو کنفیوژن کریٹنگ کانٹینٹ ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، انکلوڈنگ دس انجینئر کو کہ سیکولرز کا فرنٹ مین کسی طرح سے اس کو نہ خراب کرے کسی اسلامی تصور کو، یہ عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سیکولرز اسلامی تصور کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ واٹر کولر لگا لو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ فرنٹ مین صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے کنفیوز کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عید کے 1-2 دن پہلے بھی آپ کر دو۔ اب اگر اعلان ہونا شروع ہو جائیں اس طرح سے کہ جو دین اسلام پہ ہیں وہ عید کے بعد قربانی کریں گے، اور جو اس کے اندر ایک، اب میں یہ دین انجینئر تو نہیں کہوں گا، وہ تو ایک بڑی سخت بات ہو جاتی ہے، بٹ سرٹنلی اس کی جو ایک ڈیویشن ہے اس کو فالو کرنے والے، ان کے پاس اگر جانور ٹھیک نہیں ہے جو انجینئر کی شرائط پہ پورا اترتا ہے، تو آپ جناب کر دیں اس کو عید سے 1-2 دن پہلے ہی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، گوشت اپنے فریج میں رکھنا ہے، اور ضروری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے عید کے بعد ہی وہ آپ نے دینا ہے۔ اینی اس کے علاوہ جو ہمارے سیکولرز ہیں، یہ واٹر کولر مافیا جو ہے، یہ سارا سال میک ڈونلڈز، KFC، ادر آؤٹ لیٹس، وہاں پہ جا کے برگر وغیرہ سارا کچھ کھاتے رہتے ہیں، کبھی ان کو خیال نہیں آیا، لائک نیور ایور۔ اس کے علاوہ جو اور دنیا میں ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں اس پہ میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے لیے جانوروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں جو عید منائیں بغیر خون خرابہ کے، اور اپنی ہی ان کی ویڈیوز اور معافی چاہتا ہوں پکچرز ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں جس میں وہ چکن وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ لکھی تھی جو آج کل پھر وائرل ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ ان بھائیوں کا جو ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں، کہ یہ بات درست ہے سیکولرز کی کہ بڑا ظلم ہوتا ہے جانوروں پہ۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم KFC والوں سے سیکھیں، میک ڈونلڈ سے سیکھیں، کہ جو اپنے برگرز میں استعمال ہونے والا گوشت درختوں سے اتارتے ہیں۔ اب اس کا یہی ہو سکتا ہے اور اس کا کیا جواب دیا جا سکے؟ بٹ بیونڈ دس جو ابھی باتیں میں نے کی ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو بلڈ این ایکڈیمک کیس ایز ویل، کہ آخرکار جو ہم یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی پیچھے اسپرچویلٹی کیا ہے، وائی ڈو وی ڈو دس، اس کا امپیکٹ دنیا میں کیا ہے، فائنینشیل ویلیو کیا ہے۔ اگرچہ ہم اللہ کے احکامات کو کبھی بھی فائنینشیل ویلیو میں ہم کنٹین نہیں کرتے، کوانٹیفائی نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ طبقہ یہی لینگویج سمجھتا ہے تو ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو اس کی ایک اسپرچول ڈائمنشن ہے، یہ کہاں سے یہ قربانی ہے۔ اس پہ بڑا زبردست فلسفی کی دنیا میں کنورسیشنز ہیں سورن کیرکیگارڈ اور ایمینول کانٹ کی، کہ جنہوں نے دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا وہ ورژن جو بائبل میں ہے اس کو لے کر سوال اٹھائے اور خالق اور مخلوق کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اس پہ تبصرہ کیا۔ جہاں ایک طرف ایمینول کانٹ یہ بات کہتا ہے کہ ہم کیٹیگوریکل امپیریٹیو اپلائی کریں گے ابراہیم علیہ السلام پہ اور اس واقعے پہ کہ کیا خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے کہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو اگر تو وہ ایسا کوئی قانون ہے جو آپ خدا سے توقع نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ سمجھے خدا کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہے۔ لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایگزسٹینشلسٹ آدمی ہیں سورن کیرکیگارڈ، اور بائی دا وے یہ وہ فلاسفر ہے کہ میں کبھی رات کو 3 بجے بھی اٹھ کو میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مین، ہی از اے پروجیکٹ، لائف لانگ پروجیکٹ، اس کو سمجھنا کہ اس کی فکر کیسی تھی۔ لیکن اس معاملے میں اس نے ایمانیات سے بھری بات کی کہ خدا کا حکم ہے تو اس پہ عقل اپلائی نہیں کرنی ہے، تمہاری عقل کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کہتے ہوئے تم پازٹ کر رہے ہو کہ تمہیں خدا کی حکمت کا پتہ ہے، تمہاری عقل خدا کی حکمت کا احاطہ کر سکتی ہے، فار دیٹ ریزن تم ایک غلط ڈائریکشن میں جاؤ گے۔ جب خدا نے کہہ دیا، اور کنورسیشن جب نبی کو خدا کہہ رہا ہے تو نبی کو پتہ کہ خدا ہی کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر اف اینڈ بٹ اپلائی نہیں کرنا، پھر اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنی ہے۔ But there is a much deeper version، اس کہانی کا ایک ورژن، ایک آسپیکٹ جس پہ عام طور پہ بات نہیں کی جاتی، جو کہ پیور اسپرچویلٹی ہمیں بتاتی ہے کہ جو وہ مخلوق ہے اس کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک تو یہ حکم ماننا ہے، لیکن وہ حکم کیا ہے کہ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام
ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ بڑھاپے میں جب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بشارت دی جاتی ہے، فرشتہ آ کے بشارت دیتا ہے، تو ان کو حیرت ہو رہی ہے، ان کی وائف کو حیرت ہو رہی ہے کہ اس عمر میں اب اللہ اولاد دے گا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس عمر میں بھی اولاد دے گا۔ تو امیجن کرے کہ ساری زندگی کتنی تمنا کی ہوگی اللہ کے نبی نے کہ ان کو اللہ اولاد دے۔ وہ بشری باتیں تو ہوتی ہیں نا، کتنی تمنا کی ہوگی۔ آخر کار بڑھاپے میں وہ دعائیں قبول ہوئیں، اللہ کی طرف سے بشارت آئی کہ ابراہیم اس بڑھاپے کی عمر میں تمہیں اولاد دی جا رہی ہے۔ جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ پہلے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے آؤ اپنی بیوی کو فلاں جگہ پہ، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پھر ان کا یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ ہم نے along the way کرنی ہیں، اور پھر وہ والدہ ان کی جو ہے وہ ان کی لک آفٹر کر رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ وہ جو ساری زندگی تجھے نہیں ملا اور بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملا ہے، اب اس کو قربان کرنا ہے۔ امیجن ابراہیم علیہ السلام کہ یار کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ واٹ اے پروفٹ، اس لیے کہ پروفٹ ہوتا ہی وہ ہے جس کے لیے آپ واٹ کے ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں کہ وہ انسانی عقل بس کر جاتی ہے وہاں پہ۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ انسانی عقل سے آگے جس کے قدم ہوتے ہیں، کہ اب اس کو قربان کرنا ہے، اور ان کی بیوی ساتھ دے رہی ہے۔ But then there is another question کہ وہ قربانی کیوں کرنی ہے، اور قربانی کرنی ہی ہے تو پھر وہ قربانی ہوئی کیوں نہیں؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اس زمانے کی کہ ہو کیا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ چلو قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف، یہ سارے کر رہے ہیں، اور وہ جو چیزیں اس وقت ہوئیں کہ شیطان جو ہے وہ روک رہا ہے اس کو، کنکریاں پر اللہ نے ان چیزوں کو امر کر دیا حشر تک اس کو کہ یہ عشق کی وہ منزل ہے، میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، مجھ سے مشکل ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے۔ حج پہ جاؤ گے تو سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ اچھا، اور یہ ساری کہانی بھی جو ہے یہ تو عشق کی داستان ہے، اس سے پہلے بھی آپ اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے صفا مروہ پہ جو ایک صحیح ہے، وہ ساری چیزیں آج ہمارے وہ مناسک جو حج ہیں اس کا یہ حصہ ہیں۔ تو خیر وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ بیک ٹو دا ٹاپک کہ وہ قربانی کا حکم بھی ہے اور قربانی بھی نہیں ہے نا۔ وہ قربانی کا حکم اس لیے ہے کہ اگر اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے تو کوئی ذات اللہ کی ذات کے علاوہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم انسان کی قربانی اس کے نام پہ دو، لیکن حکم ٹال کے یہ بتایا کہ یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے نام پہ انسانوں کو قربان کیا جائے۔ therefore اس کو ایک دمبے سے بدلا گیا۔ قرآن کہتا ہے ذبح عظیم سے بدلا گیا۔ اس کے آگے روحانی انٹرپریٹیشن ہے کہ ذبح عظیم سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ ذبح عظیم سے مراد ایک دمبا ہے کہ اس دمبے کے بعد پھر قیامت تک لوگ جانور قربان کریں، یا ذبح عظیم یہ ہے کہ انسان کی قربانی ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ پہ جانور کی قربانی آئی، اور اس کے پورے پھر ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دی کہ اس کا گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، یا چونکہ کہانی ہی ساری عشق کی جا رہی ہے، ساری کی ساری عشق کی داستان ہے، تو اس کی کچھ انٹرپریٹیشنز یہ بھی ہیں کہ اس ذبح عظیم سے مراد پھر وہ کربلا ہے کہ جہاں پہ عشق کی داستان کلمینیٹ ہو رہی ہے۔ میں ان انٹرپریٹیشنز میں آپ سے نہیں کہتا آپ یہ والی لیں یہ والی لیں۔ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ یہ صرف جانور ذبح کرنا ایسی بات نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک اسپرچول ایک ہسٹری ہے، ایک لیگسی ہے جس کو ہم کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ عشق کی داستان ہے۔ ہم تو صرف اس سنت کو ایکسٹینڈ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس میں ہمارا ہے کہ حدیث ہے کہ جب تم وہ جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا جو گوشت ہے، معافی چاہتا ہوں، جو خون ہے وہ گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے، تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ تم نے، اب یہ تو ہمارا مجبوری آج کل کی ایسی بنی ہے کہ ایک رات پہلے جانور لے کے آگے ذبح کر دیا۔ اصل میں تو اس جانور کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کرنا ہے جو کہ اللہ عز و جل کی ذات سے آپ کا جو ہے کہ الہی میں تیرے لیے اس کے ساتھ کنیکشن پیدا کر رہا ہوں کہ میں اس کو تیری راہ میں ذبح کروں گا، تیرے بندوں کو دوں گا۔ دیٹ از بیسکلی الٹیمیٹ میسج جو ہے وہ تو اس کا یہ ہے، اینڈ اٹ ڈزنٹ فنش دیئر۔ اس کے بعد اس کے آگے گوشت کی تقسیم ہے، اس کے آگے اس کی کئی اور طرح کی ڈائمینشنز ہیں، لیکن یہ اسپرچویلٹی والا ایلیمنٹ یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے سمپل میٹر کہ آپ جانور آپ لے کے آگے آپ نے ذبح کر دیا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری بیہائنڈ اٹ، دا فلاسفی بیہائنڈ اٹ، دا اسپرچویلٹی بیہائنڈ اٹ۔ یہ ہماری ایک ڈائمینشن ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری ڈائمینشن ہے اکانومی کی۔ اگین میں اس چیز کو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم
کبھی بھی فائنینشیل ٹرمز میں کوانٹیفائی نہیں کرتے ہیں، بٹ جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ اس کا جو پبلک بینیفٹ ہے، اگر اس کی ویلیو کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ان مانیٹری ٹرمز، پیسے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں سروس کتنی بڑی ہے۔ میں ساری جو اسلامی دنیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، کچھ ملک ہیں، میں آپ کو صرف ان کا بتا رہا ہوں جو اسلامی ملک ہیں یا جہاں پہ اتنی تعداد میں مسلمان موجود ہیں کہ وہاں پہ قربانی ہوتی ہے، سب کا بھی نہیں بتا رہا، تھوڑا سا کہ یہ کس لیول پہ لوگوں کو سرو کیا جاتا ہے۔ لیٹ اس اسٹارٹ شیل وی۔ پچھلے کچھ سالوں کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2.1 بلین ڈالر اتنے کہ یہ جانور ہیں اور جو ان کی کھالیں ہیں جو بعد میں گڈ کازز میں یوز ہوتی ہیں، لیکن صرف اگر آپ گوشت کی بات کرتے ہیں، ایون دیر از نیئر انف 1.8 بلین ڈالرز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی بنگلہ دیش میں جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے قربانی کی، دیر از 5.7 بلین ڈالرز۔ انڈونیشیا میں 791 ملین ڈالرز، ترکی میں 135 ملین، سعودی عرب کی وہ قربانی جو کہ سرکاری طور پہ آرگنائز کی جاتی ہے، صرف اگر اس کی بات کریں تو 156 ملین ڈالر، اور so on and so forth۔ یعنی یہ کچھ ملکوں کی میں نے بات بتائی ہے، اور آلریڈی جو کمبائن ویلیو ہے اس کی یہ کوئی 8-9 بلین کے اراؤنڈ جا رہی ہے۔ 1-2 ملک میں نے یہ نہیں بتایا، لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن 7-8 ملکوں کی بات کریں تو تقریباً کوئی 9 ارب ڈالر کے لگ بھگ بات چلی جاتی ہے۔ اس کا ایک واسٹ حصہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، نیوٹریشنز افورڈ نہیں کر سکتے، پروٹینز افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کی ہیلتھ کے لیے چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں۔ بہت سی اسٹڈیز تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک لارج فیملی، دنیا میں فیملیز ایسی ہیں کہ جو صرف عید کے دن پہ ہی گوشت کھا سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم مسلمان کتنے بڑے لیول پہ دنیا کو سرو کرتے ہیں کہ اب میں اس چیز کو میں ایسا نہیں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف اپنے سیکولر اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ اس میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسی سیکولر آقا کہ پوری کی پوری ان کے منڈیاں ہیں ملکوں کے اندر، ان کے پورے فارمز ہیں جہاں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، انہی کے برگرز کھاتے ہوئے آپ کو جب اسلام کی باری آتی ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جہلم والے صاحب ہیں، ان کو یہ تکلیف تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ کسی طرح سے اس کو ایسا کنفیوز کر دیں کہ آپ پہلے بھی کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اور وہ لوگ جو کہیں کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، ویڈیو نئی ہے پرانی سے فرق نہیں پڑتا، ویڈیو ڈس آن کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے، فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ اب اچانک آپ ایسی باتیں کرنا شروع کرو۔ اگین میں بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین بائی دی وے کہ ویڈیو پرانی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹ ان کیس اگر کسی آدمی نے یہ بات کہی تو اس طرح سے کنفیوژن مت پھیلائیں۔ یہ ایک ایونٹ ہے، یہ ہمارا میجر ریلیجس اوبلیگیشنز یہ اس کے ساتھ ٹائڈ ہے۔ اس کو اس کے پورے سیاق و سباق میں اس کی جو اونٹولوجیکل پریکٹس ہے، اس کو اس کی اپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن پہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو اس کی گہرائی سمجھ آئے گی کہ وائی اٹ ایکچولی ہیپنس۔ ادر دین دیٹ جگت وغیرہ کرنی ہے، ٹرسٹ می وی آر فار بیٹر اور فار ورس ون وے اور دی ادر، لیکن جگت سے بہتر یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے تاکہ پھر آپ کو ایسی زحمتیں نہ ہوں۔